اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العمران آیت نمبر 11۔ کدابی مثل طریقہ آل فرعون کے والذین اور جو من قبلہم ان سے پہلے کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان کا طریقہ بھی آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل فرما دو للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف۔ کافروں کو کہہ دو کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے جہنم کی طرف۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کہ یہاں کافروں سے مراد یہود ہیں جو اسلام کے خلاف سازشوں میں سرگرم تھے۔ چنانچہ قرآن کی یہ پیشگوئی بہت جلد پوری ہوئی اور یہود ہر جگہ شکست کھا گئے۔ پیشن گوئی ہوتی ہے مطلب جو کام آگے ہونے والا ہو پہلے ہی اس کی خبر دے دینا۔ تو ابھی یہود جو ہیں وہ اس وقت ان کو شکست نہیں ہوئی تھی جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، تب وہ حکومت ایک قسم کی کر رہے تھے، تب وہ بالکل ان پہ کوئی شکست کے آثار نہیں تھے، لیکن یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی جو یہود تھے وہ ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وبئس المیعاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں کو کہہ دو کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کانا بے شک تھا لکم تمہارے لیے آیات نشان فی میں فئتین دو گروہوں التقاطا جو ملے تھے، یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت کی نشانی تھی جو میدان بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، تب ایک دوسرے کے ساتھ دو گروہ جو ملے ہوئے تھے وہ تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی جگہ بدر میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اس کے باوجود کفار شکست کھا گئے۔ یہ قدرت خداوندی کی کھلی نشانی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کامیابی کا دار و مدار تعداد کی کثرت یعنی تعداد زیادہ ہونے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ فئۃ ایک گروہ تقاتل لڑتا تھا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا کافرۃ کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے انہیں مثلیہم اپنے سے دو چند رأی العین آنکھوں سے۔ ایک گروہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ واللہ اور اللہ یؤید مدد کرتا ہے بنصرہ اپنی نصرت سے من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان یقیناً فی ذالک اس میں لعبرۃ بہت بڑا سبق لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے اپنی مدد سے سرفراز فرماتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ میں آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب آنکھ والے کون ہیں؟ آنکھ والے وہ نہیں کہ جن کی بظاہر آنکھیں ہیں، آنکھیں تو بظاہر سب کی ہیں نا، آنکھ والوں سے مراد ہے یہ ہے کہ جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھیں ایک بڑی نشانی ہے نا کہ ایک طرف کفار کا اتنا بڑا لشکر اور دوسری طرف مسلمان صرف 313 ہیں، اور پھر بھی مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے فتح حاصل کر لی اور کفار شکست کھا کے، تو یہ اب جو عقل والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ 313 کیسے اتنے زیادہ کفار پہ غالب آ گئے، کیسے مسلمانوں نے اتنی بڑی جنگ جیت لی، تو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہی وجہ سے وہ جنگ جیت پائے۔ تو جو عقل رکھتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ زینا آراستہ کی گئی للناس لوگوں کے لیے حب و محبت الشہوات خواہشوں کی من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے،
المکن تارتی جمع کیے ہوئے من الذہبی کے سونے، والفدتی اور چاندی، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی نشان لگائے ہوئے، والانعامی اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، لوگوں کے لیے ان کی مرغوب چیزیں، مرغوب سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کو پسند ہو، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی مزین کر دی گئی ہے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ اہل و عیال مطلب خاندان، جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور مال و دولت سے محبت ایک فطری امر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، صرف اسی میں کھو کر نہ رہ جائیں۔ اس سے بہتر ٹھکانہ جنت ہے، جس کی نعمتیں دائمی ہیں، دائمی مطلب ہمیشہ کے لیے ہیں، اور سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، جو تخلیق انسانیت کا اصل مقصد ہے۔ اب دیکھیں ہم نے لائن پڑھی ہے کہ سب سے بہتر رضا اللہ کی ہے، جو تخلیق ہماری جو انسانوں کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن صرف عبادت کے لیے بھی نہیں، اگر صرف عبادت ہی کروانی ہوتی ہے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ صرف فرشتے جو تھے عبادت تو وہ بھی کرتے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، لیکن حقوق العباد اس لیے ادا کرنے ہیں کہ اس سے ہمارا اللہ خوش ہو، مطلب ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں۔ تو آپ جو کام کریں اس میں ہر کام پہ اپنے غور کیا کریں، ہر کام پہ غور کیا کریں کہ کیا یہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں کہیں اس میں اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے نا۔ باقی دیکھیں آج تک جتنی آپ نے زندگی گزار لی ہے، کہیں آپ شادی پہ گئے ہیں، آپ نے کھلے بال آپ گھومتے رہے ہیں، تو کیا ملا آپ کو اس سے؟ آج لیٹس سپوز کل کے کر لیں، آپ کل کہیں گئے تھے، کھلے بال گھومتے رہے ہیں، آپ نے نقاب نہیں کیا، حجاب نہیں کیا، آپ چلے گئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ رہے ہیں، آپ نے نہیں سوچا کہ اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، آپ نے نہیں سوچا، ٹائم تو آپ کا گزر گیا۔ اور دوسری طرف ایک وہ بندہ جس نے باہر ہی نہیں نکلا بلا ضرورت کہ مطلب نامحرم کے سامنے جاؤں گی، اور اگر گئی بھی تو پردے میں گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہیں وہ مجھ سے نہ ناراض ہوئیں۔ وقت تو اس کا بھی گزر گیا، آپ کا بھی گزر گیا، وقت تو نہیں رکتا نا، وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ جو وقت گزر گیا ہے وہ کیسا تھا۔ اپنی زندگی کا وقت ایسا گزاریں کہ کل آپ کو پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزری ہے، ایسی زندگی نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں گزر گئی ہو۔ جو بھی کام کریں اس پہ غور و فکر کیا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے نا ہم پہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ رحم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہماری مدد فرمائی ہے کہ اتنی دنیا ہے نا، اتنی زیادہ دنیا میں سے اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان میں سے چنا کہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اس کی فضیلت ہی الگ ہے، اس کا جو ثواب ہے، جو ثواب وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم تو گناہ گار ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی دیکھیں ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے پھر بھی ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے آگے جھکیں، ہم اس کے آگے اس کی جو نازل کردہ کتاب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، لہٰذا دنیاوی ساز و سامان سے استفادہ کیا جائے، مطلب دنیاوی جو ساز و سامان ہے اس سے فائدہ لیا جائے تاکہ یہ عارضی زندگی خوشگوار گزرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر و صداقت یعنی سچائی، صبر، اطاعت و سخاوت اور عبادت و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مطلب آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کی یہ زندگی بھی آسانی سے گزرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد ہے آخرت کی زندگی اس پہ بھی نظر دورائیں کہ ہم اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رہے ہیں۔ آج کتنے ہی بچے ہیں نا جن کو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں ٹیچر ہم پڑھتے ہیں لیکن نا ابھی ہم کالج جاتے ہیں، ابھی ہم اسکول جاتے ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بچے مان جاتے ہیں، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے، لیکن ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اگلے دن میسج آتا ہے کہ میری ماما کہہ رہی ہیں کہ ابھی نہ کرو، برڈن ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ذرا حالات دیکھیں ہمارے کہ
مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا اپنے لیے بوجھ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ اور دنیا کی زندگی وہ کہ جب ہم 3 سال کے تھے 4 سال کے تھے تب سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا۔ اور کیا کرتے ہیں ہم، سارا دن رات شام دنیا کی تعلیم میں لگا دیتے ہیں۔ تو بے شک دنیا کی جو علم ہے، علم کہا گیا ہے دین اور دنیا دونوں کے مجموعے کا نام علم ہے، اور جس کو ہم پہ فرض قرار دیا گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کا علم تو حاصل کر لیتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جب دین کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نا برڈن ہو جائے گا، ہم پہ کام زیادہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ہم دنیا کی تعلیم کو کتنے گھنٹے دیتے ہیں، آپ خود اپنی ذرا جو ڈیلی کی روٹین ہے وہاں پہ اندازہ لگائیں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ اور کیا قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ہم 1 گھنٹہ نہیں اپنا نکال سکتے؟ وہ تفسیر، وہ کام، وہ 1 گھنٹہ جو قیامت کے دن ہماری انشاءاللہ شفاعت کرے گا۔ کیا ہم مطلب اتنے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہیں، یا اتنے ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں کہ 1 گھنٹہ نہیں ہم اپنی زندگی کا دے رہے کہ ہم یہ 1 گھنٹہ اگر ادھر دیں گے تو ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہو جائے گا، یا ہم اپنی زندگی میں جو ہے نا باقی کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ سوچ کی بات ہوتی ہے نا، ہم سوچیں اس بارے میں۔ اور میں نے جب یہ شروع کیا تھا تو تب کی بات ہے کہ میں نے تب بی ایس سی سٹارٹ کی تھی، اور بی ایس سی بڑی ٹف تھی، اور مجھے سب کہتے تھے کہ تم نا بی ایس سی چھوڑ دو، یا بی ایس سی چھوڑ دو یا پھر یہ عالمہ کا کورس چھوڑ دو، کیونکہ دونوں میں سے اگر تم کرو گے تو تم دونوں میں ڈوب جاؤ گی، تم ایک میں بھی جو ہے نا وہ کلیئر نہیں کر سکو گی۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماسٹر بھی کروایا، ماسٹر بھی ہو گیا، اور یہ والا کورس بھی ہو گیا۔ اب 4 سال میں نے بی ایس سی کی اور ساتھ ماسٹر بھی کیا، اور ساتھ میں نے 4 سال کا یہ والا کورس بھی کر لیا۔ اور ایسا بھی ٹائم آتا تھا کہ جب میرے 3rd ایئر کے ایگزام تھے تو پہلے میرے ایگزام ہوئے، پھر میرے پیپر ہوئے۔ وہ جو ایگزام ہیں 3rd ایئر والے وہ ہوئے، اور ساتھ ہی نا میرے جامعہ کے پیپر سٹارٹ ہو گئے۔ اور پھر جب 4th ایئر کا تھا تو پہلے جامعہ کے پیپر آ گئے، اور ساتھ ہی میرے 4th ایئر کے پیپر شروع ہو گئے۔ لیکن یہ کہ بیچ میں 1-2 دن کا گیپ تھا، تو اس کے ساتھ ہی مطلب لاسٹ جو ڈیز ہوتے ہیں میں فائنل جو ایئر پیپر، وہ جو فائنل فل بک وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کالج میں، وہ میں نہیں دے سکی تھی۔ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ اللہ کا کتنا فضل تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے ہوں کہ بے شک دنیا ضروری ہے لیکن دین بھی تو ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب بھی کیا۔ تو اب اگر میں پہلے ہی ہمت ہار جاتی اور سب کی باتوں میں آ جاتی کہ میرے اوپر یہ برڈن بن جائے گا یا کچھ، تو آج میں آپ کو نہ پڑھا رہی ہوتی۔ تو آج جو میرا دل مطمئن ہے، یقین کریں یہ جو پڑھنے سے پڑھانے سے جتنے انسان کو خوشی ملتی ہے نا، دنیا کی کسی چیز میں یہ والی خوشی نہیں ہے۔ جیسا آپ کا دل مطمئن ان کو پڑھانے سے پڑھنے سے ہوتا ہے نا، جب ایک دفعہ دل لگ جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ والا سکون عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے یہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ آیت نمبر 14 کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ذالکہ یہ متاع سامان ہے، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیاوی کا، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کل آپ فرمائیے، او نبئکم کیا بتاؤں میں تمہیں، بخیر بہتر، من سے، ذالکم اس، الذین ان کے لیے جو اتقوا متقی بنے، متقی مطلب نیک بنے، عند ہاں ربہم ان کے رب، جنات باغات، تجری رواں ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وازواج اور بیویاں، مطہرات پاکیزہ، ورضوان اور خوشنودی، من اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر خوب دیکھنے والا، بالعباد اپنے بندوں کو۔ آپ فرمائیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، متقی ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے پاس پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی سے سرفراز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین جو یقولون کہتے ہیں، ربنا ہمارے رب، اننا یقیناً ہم، آمنا ایمان لائے، وغفر تو معاف فرما دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ،
واقعنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار عذاب آگ سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور عاجزی کرنے والے، والمنافقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور معافی مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ شاہد اللہ شہادت دی اللہ نے، انہ بے شک، لا الہ نہیں کوئی خدا، الا ہوا سوائے اس کے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور اہل علم نے، قائماً قائم رکھنے والے، بالقسط عدل و انصاف کو، لا الہ نہیں کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، العزیز عزت والا، الحکیم حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اِنَّ بے شک، الدین دین، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ذرا ایکسپلینیشن کہ تمام انبیاء کرام نے جس دین کی تبلیغ کی اس کا نام اسلام ہے۔ حالات کے پیش نظر بعض احکام مختلف رہے مگر بنیادی اور اصولی تعلیمات ہر زمانے میں ایک ہی تھی، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی کا نام اسلام ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا دین اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ مطلب حالات کے پیش نظر احکام بدلتے رہنا، جیسے ہم نے پڑھا کہ پہلے قبروں پہ جانا منع فرمایا گیا تھا لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی، اسی طرح احکام بدلتے رہے ہیں حالات کے پیش نظر لیکن اسلام وہی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب نبیوں کا دین ایک تھا تو پھر یہ مختلف مذاہب کیسے بن گئے؟ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف کسی غلط فہمی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ان کے بغض و عناد نے انہیں منتشر کر دیا، انہیں الگ کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر یہود حسد نہ کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو آج دنیا میں کوئی یہودی نہ ہوتا۔ اسی طرح عیسائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو آج نہ کوئی عیسائی ہوتا اور نہ یہودی بلکہ سارے مسلمان ہوتے، لیکن باہمی حسد و سرکشی نے ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ وما اور نہیں اختلافا جھگڑا کیا الذی جن کو اوت الکتاب دی گئی تھی کتاب الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم بغیم حسد بینہم باہمی علم ہو جانے کے باوجود اہل کتاب نے باہمی حسد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ ومن اور جو یکفر انکار کرتا ہے بآیاتی آیتوں کا اللہ کی فإنہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع بہت جلد الحساب حساب لینے والا ہے۔ بے شک اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن پھر اگر حاجو کا جھگڑا کریں آپ سے فقل تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا ہے وجہیہ اپنا سر للہ اللہ کے سامنے ومن اتبعنی اور جنہوں نے میری پیروی کی وقل اور کہیے للذین ان سے جن کو اوت الکتاب دی گئی کتاب امیین اور ان پڑھوں سے اسلم تم کیا تم اسلام لائے فإن پس اگر اسلم وہ اسلام لے آئے فقد اہتدوا جب تو ہدایت پا گئے فإن اور اگر تولوا منہ پھیر لیں فإنما تو اتنا ہی علیک آپ کے ذمے البلاغ پیغام پہنچانا واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا بالعباد اپنے بندوں کو۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا
پس اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ روگردانی کریں گے تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی یہاں تک تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر کہیں بھی آپ کا کوئی کوسچن ہوا تو آپ مجھے ان باکس کر لیجئے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔